اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا. پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے. یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے. شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں. اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں. انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے. سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپکپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے ہیں. حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے. کہا بابا آپ تشریف لائیں. کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے، اس کو اشرفی کہا جاتا ہے. اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں. کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے. اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے بدلے میں ایک اشرف لے لے. انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرما لیں. وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے. مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں. غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے. ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے. جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو. سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے. سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں. جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے. ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے، سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے. 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے. 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا. یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے. بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف. اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا. جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے آپ کو حضرت اماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے،
ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت پوری دنیا میں جو مشہور قرأتیں ہیں 7 قرأتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرأت سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرأت سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قرأتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرأت آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں یہ قرأت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرأت میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں۔ ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آج ہم قرأت پڑھ رہے ہیں قرآن کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرأت امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرأت کے۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا، لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے، الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قرأتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قرأتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سادات کا گھرانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے۔ 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے، معقولات، منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرأت سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے، ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا۔ فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے۔ حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ
14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرامند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قرأتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث، یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر۔ 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاہ تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے، اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے۔ آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا۔ کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے، علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے۔ اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا۔ دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے، وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے، رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے۔ رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے، بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا۔ ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو، کبھی نہیں۔ دل اس میں لگا ہی رہتا۔ اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے، اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں۔ غریبی اچھی بھی ہے اور کبھی کبھار غریبی یہ